السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بختیار صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اور محبتیں فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امیر ملت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فیوز و برکات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، اللہ کریم ان سے آپ کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت اعلیٰ ہے جس کی منظوری بارگاہ رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور دو شخصیات کو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے پاکستان کی تعمیر کے لیے، تعویر کے لیے، تکمیل کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کو سیاسی جدوجہد کے لیے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے لندن میں، جہاں وہ اپنے کوارٹر میں اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے، سو رہے تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی ہے کہ ایسے کہ جیسے میرے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ تو اٹھے، بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پھر انہوں نے سو گئے۔ پھر آہٹ جو تھی اس دوبارہ جو ہوئی تو وہ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زلزلہ آیا ہے یا ایسی کیا صورتحال ہے، تو کہتے ہیں کہ اٹھ کر میں نے باہر دیکھا، تمام مکانات، بلڈنگیں خیر و عافیت سے تھیں، ایسی کوئی آثار نہیں تھے۔ میں آیا اور پھر سو گیا، لیکن میں ابھی صحیح طرح سو نہیں سکا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرا دروازہ کھلا اور خوشبو سے میرا کمرہ جو تھا وہ معطر ہو گیا، اور میرا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ تو میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، محمد علی جناح، میں وہ ہوں جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے اور بھی لوگوں نے کہا ہے، آپ نہیں گئے۔ آج سے میں تمہاری ڈپٹی لگا رہا ہوں، اور آپ جائیں اور بر صغیر میں مسلمانوں کی آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ آپ کریں، اور اس کی روحانی خدمات کے لیے، روحانی سرپرستی کے لیے میں اپنے بیٹے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی روحانی سرپرستی اور آپ کی ہمدردی اور آپ کے ساتھ آپ کا خیال اور آپ کی سرپرستی فرمانے کے لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈپٹی جو تھی وہ بارگاہ رسالت سے لگی تھی۔ پاکستان کا مادر وجود میں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ اس کی منظوری ہوئی تھی۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست جو تھے وہ رئیس کشمیر چودھری غلام عباس رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اعلیٰ حضرت امیر ملت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا خواب انہیں سنایا اور یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا، وہ تو میرے شیخ ہیں، وہ تو میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو چودھری غلام عباس صاحب نے جب پتہ کیا تو آپ اس وقت سری نگر مقبوضہ کشمیر میں آرام باغ میں آپ تشریف فرما تھے، تو چودھری غلام عباس ان کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ یہی وہ جگہ تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح چودھری غلام عباس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امیر ملت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے فرمایا، جناح صاحب، پاکستان کی بارگاہ خدا بندی سے منظوری ہو چکی ہے، میں تجھے ایڈوانس پاکستان بننے کی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بن کر رہے گا۔ اور دو آپ نے جھنڈے عطا فرمائے، ایک کا رنگ جو تھا وہ سبز تھا، فرمایا یہ سبز رنگ کا جھنڈا جو ہے یہ گنبد خضرا کے مکین کا جھنڈا ہے،
یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور ایک جھنڈا آپ نے سیاہ دیا کچھ جس کا کچھ حصہ سرخ بھی تھا، فرمایا یہ کانگریس کا جھنڈا ہے اور کفر کا جھنڈا ہے، تم سبز گنبد کے جھنڈے کو لے کر نکلو، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی مدد کرے گا اور پاکستان بن کر رہے گا۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے جب بنارس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے گا، بر صغیر کا خطہ وہ خطہ ہے جہاں لوگ علماء اور مشائخ کی عقیدت مند ہیں، اور آپ کلین شیپ ہیں، اور علماء اور مشائخ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کیسے لیڈر مانیں گے، اور علماء اور مشائخ کیسے آپ کو لیڈر مانیں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا مجھے ایک ایسی ہستی کی سرپرستی حاصل ہے کہ اگر بر صغیر کے تمام علماء اور مشائخ میں ایک پلڑے میں رکھ دوں اور اس ہستی کو ایک پلڑے میں رکھ دوں تو پھر بھی اس ہستی کا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ تو سائل جو تھا تڑپ کر کہنے لگا محمد علی جناب بتائیں وہ کون سی ایسی ہستی ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا وہ اعلیٰ حضرت امیر ملت مجدد دین و ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سرہ العزیز کی ذات ہے کہ جن کا اس زمانے میں بر صغیر کے اندر 2 کروڑ کے قریب مرید تھا، غلام تھا، اور بمبئی کے جتنے سیٹ تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سونے کے ساتھ تولا تھا، وزن کیا تھا، وہ سارے کے سارے حضرت امیر ملت محدث علی پوری کے غلام تھے، اور انہوں نے کہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ حکم کریں گے تو ہم محمد علی جناح کے وزن کے 4 گنا زیادہ سونا تولے اور تول کر پاکستان کے لیے ہم پیش کریں گے۔ تو یہ پاکستان حضرت امیر ملت محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہون منت ہے، اور پھر سرحد جو ہے یہ ریفرنڈم سے آیا پاکستان کے ساتھ، اور سرحد کا پورا علاقہ کانگریس کی لپیٹ میں تھا، اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا آپ کی عمر 110 سال کے قریب تھی، اور آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میری چارپائی اٹھا کر وہاں مجھے لے چلو۔ آپ کو لے جایا گیا، آپ علیل بھی تھے، اور 5000 کے قریب علماء تھے، قائد اعظم محمد علی جناح موجود تھے، تمام بڑے بڑے اکابر، نواب مکار الملک، محسن الملک، نواب افتخار ممڈوٹ، بڑی بڑی شخصیات، چودھری شفیع، جتنے بڑے لوگ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے فرمایا لوگوں میں نے محمد علی جناح کو جو جھنڈا دیا تھا مسلم لیگ کا پاکستان کا، اس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ کے ساتھ، اور وہ اسلام کا اور دین کا اور پاکستان کا جھنڈا، اور تم نے کس کے جھنڈے لگا لی؟ اور میں تمام علماء کو کہہ کر جا رہا ہوں جو لوگ مسلم لیگ کو پاکستان کو ووٹ نہیں دیں گے، میں نہ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور نہ یہ پڑھیں گے، اور نہ یہ پڑھائیں گے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ایک آپ کے 2 الفاظ تھے، 2 وہ متبرک کلمات تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کانگریس نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا، اور فقیر کے 2 الفاظ تھے جس نے سرحد کا فیصلہ کر دیا، اور فجر کے رات کے 2 بجے کے 3 بجے آپ نے یہ خطاب فرمایا، صبح فجر کے بعد سرحد کے ہر گھر سے کانگریس کا جھنڈا اتر چکا تھا اور مسلم لیگ پاکستان کا جھنڈا لگ چکا تھا۔ یہ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض تھا، اور پیر آپ مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ جو 40 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے سرحد کے علاقے میں تحریک پاکستان کے لیے بڑا کام کیا، اور جب وہ پہلی مرتبہ علی پور شریف میں آئے وہ 60 کے 70 کے قریب لوگ ان کے ساتھ تھے، اور سکھوں کا وہ زمانہ تھا، ہندوؤں کا دور تھا، رات کو ریفل لے کر نکلنا بڑا مشکل تھا، لیکن سب کے ہاتھوں میں ریفلیں تھیں، اور وہ جب علی پور شریف پہنچے، آپ شیش محل میں تشریف فرما تھے علی پور شریف،
تو آپ نے آہٹ محسوس کی، پوچھا کون؟ کہا مانکی کا فقیر۔ کہا مجھے بتا دیتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہم آتے آپ کو استقبال کر کے لے آتے اور شیان شان طریقے سے لاتے، اور اس طریقے سے آپ کا رات کو اس وقت آنا یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی سے آپ خیر و عافیت سے پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب کے لیے کھانا لاؤ، تو پیر صاحب کہنے لگے میری تو زندگی کی یہ عادت ہے، 10 یا 20 سال کا کہا کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاتا۔ تو اعلیٰ حضرت امیر ملت نے فرمایا یہ میرا لنگر نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا لنگر ہے، اور اس فقیر کے دسترخوان پر جو بھی سائل آتا ہے، جو بھی مہمان آتا ہے، آپ کی 30 سال سے عمر ہے، اپنا عادت ہے کہ آپ کو رات کا کھانا نہیں کھاتے، اور فقیر کی 100 سال کی عادت ہے کہ مہمان کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتے۔ تو اس لیے انہی محبت بری باتوں میں کھانا آیا اور پرتکلف پیر صاحب نے کھانا تناول فرمایا۔ تو پاکستان حقیقت میں حضرت امیر ملت محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا صلہ ہے اور آپ کی مرہون منت ہے۔ اللہ کریم آپ کی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کو اور بلند فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت امیر ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔